اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بے حد شانیں عطا کی ہیں، مگر جو شانیں اور مرتبات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں وہ اور کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ آپ کو حسن سیرت اور حسن صورت کی وجہ سے بھی آپ کو ایک وقار حاصل ہے، اور آپ کے شخصی وقار اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ایک ماہ کی مسافت تک اس کا رعب و دبدبا تھا۔ آپ کی ہیبت سے بڑے بڑے جابر کانپ اٹھتے، اور آپ نے اپنے شخصی وقار اور وجاہت کے لیے کبھی بھی تکلف نہیں فرمایا۔ تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ بڑے بڑے سرداران قریش اور رئیسان مکہ آپ کی شخصی وجاہت اور وقار اور تمکنت سے مرعوب ہوئے، اور آپ تاریخ کے دامن میں ایسے واقعات محفوظ ہیں کہ ابو جہل، ابو لہب، مغیرہ، عتبہ، شیبہ اور امیہ جیسے صاحبان آپ کی ہیبت اور جلال کے سامنے بے بس ہو گئے۔ آپ کا اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ مدینہ میں آباد قبائل اپنے جمع غفیر اور کثیر جنگی ساز و سامان کے باوجود اپنے مضبوط قلعوں میں حضور نبی کریم کے پیغمبرانہ جلالت سے تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ کئی قبائل کے سرکردہ افراد تو آپ کے مطیع ہو گئے۔ کلام الہی میں حضور کے رعب کا تذکرہ بھی ہے۔ نبی کریم کے رعب اور دبدبا کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ابھی کافروں کے دلوں میں لشکر محمدی کا رعب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان کے دلوں میں اسلام کا رعب ڈال دیا، یعنی یہ رعب اور دبدبا اور جاہ و جلال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے۔ آپ کے دشمن آپ سے ہر لمحہ ڈرتے رہے۔ احادیث میں حضور نبی کریم کے رعب اور دبدبے کا ذکر بھی آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، ایک ماہ کے فاصلے سے ہی طاری ہونے والے رعب کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ دشمن پر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور اس حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور دشمن مجھ سے ایک ماہ کے فاصلے پر ہی مرعوب ہو جاتا۔ اور ایک ماہ کے فاصلے سے مراد یہ ہے کہ دشمنان اسلام پر حضور کے رعب کا اتنا فاصلہ طاری ہونے لگتا کہ وہ آپ کے نام کی ہیبت سے بھی کانپنے لگتے۔ امام ابن حجر عسقلانی آپ فرماتے ہیں کہ ایک ماہ کی مسافت کا ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ کفار اور یہود و نصارہ کی طاقت کے مراکز ایک ماہ کے زمانی فاصلے پر واقع تھے، جیسے شام، عراق، یمن اور مصر۔ حضرت ابو حمامہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایسے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی جو ایک ماہ کے فاصلے سے میرے آگے آگے چلتا، اور میرے دشمنوں کے دلوں میں اتنے فاصلے پر ہی ڈال دیا جاتا۔ امام ترمذی اس حدیث کے ذریعے فرماتے ہیں کہ جب آپ نبی کریم کے رعب کے ذریعے مدد کی گئی تو آپ کو ایسے لشکر عطا کیے گئے جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے لشکر کسی اور رسول کو عطا نہیں کیے گئے، اور جہاں کہیں بھی ایک ماہ کی مسافت پر آپ کا ذکر کیا جاتا تو دشمن کا دل دہل جاتا، اور وہ اسی جگہ پست و ہمت ہو جاتا۔ اسی حوالے سے عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ رعب کی صفت میں آپ کے ساتھ متعلقاً خاص بھی ہے، اور آپ کا ایک ماہ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے شہر اور آپ کے دشمنوں کے درمیان اس مدت سے زیادہ مسافت نہ تھی۔ آپ کو یہ خصوصیت ہمیشہ حاصل تھی، جو بھی شخص حضور کے سامنے آتا مرعوب ہو جاتا، مگر جو ہی وہ رحمت عالم کے قریب آتا اس کا سب خوف جاتا رہتا، اور آپ کی قربت میں سکون محسوس کرتا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ آپ کی
عظمت اور وقار کو یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے عظیم تھے اور دوسروں کے نزدیک معظم اور باوقار تھے۔ آپ ذات کے لحاظ سے عظیم اور ہر دیکھنے والے کے دل اور نظر میں معظم تھے۔ امام عبدالرؤف مناوی یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ یہی قدرتی وجہ تھی کہ مخالف آپ کی تعظیم نہ چاہنے کے باوجود کرنے پر مجبور ہو جاتے، اور ان الفاظ کا ایک اور معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے ہاں عظیم اور لوگوں کے ہاں معظم ہیں۔ اسی طرح اس حوالے سے حضرت خارجہ بن زید انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مجلس میں تمام شرکاء سے باوقار ہوتے۔ حضرت ام معبد آپ کی حسن و وجاہت اور شخصی وقار کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم بوقت سکوت حد درجہ سراپائے وقار دکھائی دیتے۔ جب گفتگو کرتے تو رخ انور پر شگفتگی پھیل جاتی اور دور سے ذی وجاہت اور باروب دکھائی دیتے، جبکہ قریب سے کمال درجہ حسین تھے۔ آپ نبی کریم سے بڑھ کر کوئی بھی حسین نہیں تھا۔ آپ کے حسن و وجاہت اور وقار کا یہ عالم تھا کہ کسی کو بھی آپ کے چہرے اقدس کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ اسی بات کا تذکرہ آپ کی بارگاہ سے فیض پانے والے صحابی رسول حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ سا حسین تر تھا۔ میں حضور رحمت عالم کے مقدس چہرے کو اس کے جاہ و جلال اور جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کے دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ کے محامد اور محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں کیوں کر ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ حضور رحمت عالم کی حسن و جہاں آرا کی چمک و دمک کی وجہ سے آپ کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور آپ نبی کریم کا روب رسول اکرم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم کی محفل پاک میں اس طرح بیٹھے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے علاوہ کسی میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ سروں پر پرندے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم کے روب اور دبدبے کے باعث صحابہ کرام جب بھی آپ کی محفل میں موجود ہوتے تو درخت کی مثل بالکل ساکت ہو جاتے۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں آیا تو میں نے ابھی رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تھی، اچانک آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے 2 سبز کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا خدا کی قسم یہی اللہ کے رسول ہیں۔ بس میرا بیٹا رسول اللہ کے روب اور دبدبے کے باعث کانپنے لگا۔ آپ نبی کریم کا روب ابو مسعود فرماتے ہیں کہ اس روب کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم جس کو بھی مخاطب فرماتے اسی وقت اس پر آپ کے روب اور جلال طاری ہو جاتا۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، کسی نے کہا ابو مسعود جان لو اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی تمہیں اس غلام پر ہے۔ میں غصے کی وجہ سے اس ہستی کی طرف توجہ نہ کر رہا تھا حتیٰ کہ وہ مجھ پر چھا گئے اور میں نے دیکھا وہ حضور تھے۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی ہیبت کی وجہ سے جو کوڑا میرے ہاتھ میں تھا نیچے گر گیا۔ حضور کو مسجد نبوی میں دیکھا گیا تو آپ کے پیغمبرانہ جلال کی تاب نہ لا سکی بنت بخربہ نے اور ان پر روب طاری ہو گیا۔ حضور نبی کریم آپ کے دور مبارک میں یمن پہلے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے ماتحت تھا۔ یمن پر بھی کسریٰ کی حکومت تھی۔ جب آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے خطوط لکھے تو ان میں شاہ ایران کسریٰ کو بھی خط لکھا۔ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی جانب سے ایران کی عظیم بادشاہ کسریٰ کی طرف ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلامتی ہو، اما بعد تم مسلمان ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ جب اس کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خط جزیرہ عرب کے ایک شخص کی طرف سے آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی خیال کرتا ہے۔ جب اس نے خط کو کھولا تو دیکھا کہ آپ نے کسریٰ کے نام سے قبل اپنے نام سے خط کا آغاز کیا تو کسریٰ کو بہت غصہ آیا اور اس نے خط پڑھنے سے قبل خط کو پارا پارا کر دیا اور یمن میں اپنے گورنر کو خط لکھا
کہ جب میرا یہ خط تجھے ملے تو جزیرہ عرب کی اس شخص کی طرف جو اپنے آپ کو نبی خیال کرتا ہے اپنی طرف سے 2 امیروں کو بھیجو اور اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ جب اس کو یہ خط ملا تو اس نے 2 دانش مند امیروں کو اپنی طرف سے بھیجا، اور جب وہ پہنچے ناکام ہو کر واپس آ کر والی یمن کو یہ بتایا، اظہار کیا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو بھی باروب نہیں دیکھا۔